بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے والی ایک یادگار مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، وحشی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر انتقام کے ڈر سے شہر بشہر مارا پھرتا تھا۔ اہل طائف نے جو وفد مدینہ کے لیے ترتیب دیا، اس میں وحشی کا نام بھی تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لیا جائے۔ لیکن دشمنوں نے اس کو یقین دلایا کہ تم بے خوف و بے خطر ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیروں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ وہ اس اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور قبول اسلام کا ارادہ ظاہر کر کے امید جواب میں خاموش کھڑا رہا۔ چچا کا قاتل، اور چچا بھی وہ جن کے ساتھ بچپن میں ایک ہی دائیا کا دودھ پیا، ایک ہی ساتھ رہے اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تو آپ کے حامی اور ناصر رہے۔ قبول اسلام کے بعد اعلاء کلمت اللہ میں پیش رہے۔ ایسے پیارے چچا کو نہ صرف شہید کیا، بلکہ عضو جدا کر کے ناش کی بے حد توہین بھی کی۔ وحشی آج اس گناہ عظیم پر نادم اور شرمسار آغوش اسلام کا طلبگار بن کے کھڑا تھا۔ تقاضۂ بشریت کب اجازت دیتا تھا کہ اس پر رحم کیا جائے؟ تقاضۂ بشریت تو اس پر رحم کرنا تو کجا سامنے آنے کی بھی اجازت نہ دیتا، مگر آپ کی صفت رحمت للعالمین سامنے آئی اور اس خلق عظیم سے اس کی تمام خطا کاریاں معاف ہوئیں۔ کیا دنیا ایسی درگزر کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ایسے ہی معافی اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں جو پھر اسلام ہمیں معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی ایسی درگزر کر کے، ایسی معافیاں دے کے کل قیامت میں اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا یہ پیغام دے سکیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے بھی معافیاں دی تھی۔ والسلام علیکم۔